اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مدینے میں کچھ بچیاں ایک بڑے جشن میں منہمک تھیں، دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس یہ خوشنما منظر چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں آئے۔ ان کو ان چھوٹی بچیوں کا اس طرح سے گانا بجانا کچھ ناگوار سا گزرا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر شیطان ولولہ رہا؟ انہوں نے یہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، ارے ان کو بند کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا، ابو بکر ان کو جشن منانے دو، آج ہماری عید ہے نا۔ ہاں یقیناً یہ ہماری عید ہے۔ مصیبتوں آفتوں میں آنے والی اس عید کا بھی ہم جشن منائیں۔ بیداری اور توکل کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں تنہائی اور اکیلے ہو جانے والوں کا خیال رکھیں، زیر علاج اور کوارنٹائن میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کریں، فرقہ پرستی اور سرکاری دہشت گردی کے شکار لوگوں کے لیے دعائیں خیر کریں اور ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ جو عید بائیکاٹ کا اعلان کرنے والی پیغام کو خفیہ طور پر پھیلایا جا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں چوکن نہ رہیں۔ سیلاب، کرونا، سمندری طوفان و دیگر بہت سی وجوہات اس میں آڑے کی جا رہی ہیں، بس یہ فرمان جاری کر دیا جاتا ہے، اچھے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں، اچھے لباس پہننے کی ضرورت نہیں، جشن کی ضرورت نہیں، قربانی اور زکوٰۃ کا پیسہ وزیر فنڈ میں جمع کرانا کافی ہوگا۔ دوستو، عید کے معنی جشن کے، خوشی کے، کندھے سے کندھے ملا کر نماز اور قربانی ہی عید نہیں ہے۔ ہمیں مناسب لگنے والا کچھ تفریح بھی چاہیے۔ گھر والوں، خاندان والوں کے لوگوں سے مل کر تال اور دف بجائیں، ہنسیں، مسکرائیں، گنگنائیں، داستانیں سنائیں، شعر و شاعری سے دل کو لہلہائیں، ہنسی کھیل کے ساتھ اس عید کا جشن بنائیں۔ ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے روز تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔